الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معاشرے میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے صحیح حدیث۔ صحیح حدیث عموماً اس سے مراد جو لوگوں میں لی جاتی ہے، اس سے مراد لی جاتی ہے درست حدیث، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو اس کے مخالف احادیث ہوتی ہیں ان سب روایتوں کو غلط قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ صحیح کے مقابل میں ساری روایات غلط نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ صحیح جو روایت کو قبول کرنے کا ہے، جو روایت کو تسلیم کرنے کا ہے، وہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں جو اس کے مقابل میں روایتیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو جو صحیح ہے، صحیح کا معنی لوگ درست لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں، اور ضعیف کا معنی لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، معاذ اللہ، اس کو من گھڑت بھی بولتے ہیں، موضوع سمجھتے ہیں۔ من گھڑت حدیث کو موضوع کہتے ہیں۔ ضعیف کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ موضوع حدیث ہے۔ آئیے صحیح کی ہم تھوڑی سی جو ہے ڈیفینیشن کہہ سکتے ہیں، ایک کہ صحیح حدیث میں کون سی کیٹیگریز ہونی چاہیے، اس کے حوالے سے ہم سنتے اور پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ صحیح ایسی حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں 4 خوبیاں ہوں۔ نمبر 1 کہ اس کی اسناد متصل ہو، کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے لے کر مؤلف کتاب تک کوئی راوی کسی جگہ چھوٹا نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، یعنی امام بخاری مثلاً ہو گئے، تو ان تک جتنی بھی حضور سے لے کر جتنے بھی راویوں نے نقل کیا، بیچ میں کوئی راوی چھوٹا نہ ہو، پہلی شرط ہو گئی، پہلی اس کی ایک خوبی ہو گئی۔ اور دوسری، اس کے سارے راوی اول درجے کے متقی پرہیزگار ہوں، کوئی بیچ میں فاسق نہ ہو، ٹھیک ہے جی، یا مستور الحال بھی نہ ہو۔ اور اسی طرح نمبر 3، تمام راوی نہایت قوی الحافظہ ہوں، کہ کسی کا حافظہ بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے کمزور نہ ہو۔ اور جو نمبر 4 ہے وہ حدیث شاذ یعنی احادیث مشہورہ کے خلاف نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، اب اگر ان 4 خوبیاں کسی حدیث میں پائی جائیں تو اس حدیث کو کہا جاتا ہے یہ حدیث صحیح ہے۔ اچھا، اگر ان 4 خوبیوں میں سے کوئی ایک کمزور ہو، یعنی مثال کے طور پہ بیچ میں کہیں کوئی راوی چھوٹ رہا ہے، یا حافظے میں بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے کوئی کمزوری ہے، تو اس حدیث کو ہم حسن کہتے ہیں۔ کوئی کمزوری ہے لیکن ہے ساری چیزیں، تو ہم اس کو حسن کہیں گے۔ یہ ساری چیزیں یاد رہیے، ساری چیزیں موجود ہیں لیکن ان میں کسی نہ کسی میں کمزوری ہے، تو اس حدیث کو ہم حسن کہتے ہیں۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایک مفقود ہو، یعنی ان 4 خوبیوں میں سے کوئی ایک موجود نہ ہو، تو اس حدیث کو کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ صحیح ہے، حدیث ضعیف کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ حدیث ہی غلط ہے۔ عوام میں جو یہ مشہور ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ محدثین نے محض احتیاط کی بنا پر اس حدیث کا درجہ پہلی 2 سے کچھ کم رکھا ہے۔ اچھا، یہ تو حدیث ضعیف ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ ان 3 کیٹیگریوں میں جو پہلی 2 قسمیں یعنی کیٹیگریز ہیں، صحیح اور حسن، ان سے احکام اور فضائل سب ثابت ہوتے ہیں، احکام بھی ثابت ہوتے ہیں، فضائل بھی ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن جو حدیث ضعیف ہے اس میں صرف فضائل ہی ثابت ہوتے ہیں، احکامات ثابت نہیں ہوتے ہیں، یعنی اس سے حلال اور حرام ثابت نہیں ہوتے۔ ہاں، اعمال یا کسی شخص کی عظمت اور فضیلت ثابت ہو سکتی ہے۔ وجہ اس کی یہ بتائی گئی کہ اس کی سند میں چونکہ کمزوری ہے، اور اسی وجہ سے احکامات اور عقیدے سے ثابت نہیں ہوتے۔ حدیث کی اسناد کے لحاظ سے تو کچھ اور بھی قسمیں ہیں، لیکن میں نے یہ چند 3 بیان کر دی جو استعمال ہوتی ہیں، مروج ہیں یہ۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے اور صحیح انفارمیشن دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔